show is sponsored by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host तारिक खान जावेद. आज हम बात करेंगे फाइनेंसिंग फॉर स्मॉल बिजनेसेस पे. नाज़रीन, एक ज़माना था 50s, 60s, 70s में कि बैंक्स जो है आपको इनवाइट करते थे, आपको बुला के ले जाते थे कि आए हमसे कर्जे लें. 30% अगर कोई भी इंसान इक्विटी दिखा देता था तो वो देखते देखते इंडस्ट्री का मालिक हो जाता था, क्योंकि वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक के फंड्स तमाम छोटे छोटे बैंकों और इंक्लूडिंग पिकिक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक और इस तरह के इदारे बड़े आसानी से दिया करते थे. एक फॉर्म होता था जो फिल करना पड़ता था अकाउंट ऑफिसर को और वो भेज देते थे वर्ल्ड बैंक वगैरह को, वहाँ से प्रोसेस होके बड़े आसानी से लोन मिल जाया करते थे. और उस ज़माने हमने देखा कि एक फैक्ट्री वाला दूसरी फैक्ट्री लगाया, तीसरी लगाया, चौथी लगाया, लाइन लग गई. एक ऐसी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई पाकिस्तान में जिसकी कोई नज़ीर पूरे दुनिया में नहीं मिलती. 50-60s में जो हुई 13% पर एनम की ग्रोथ हमने रिकॉर्ड की है, जिसको आज चाइना भी अभी तक भी ब्रेक नहीं कर पाया है. लेकिन आज सूरत हाल ये है कि कोई भी बैंक इंटरेस्टेड ही नहीं है किसी किस्म का लोन देने के लिए. जो उसके पास डिपॉजिट आता है वो उठा के 13-14% पे गवर्नमेंट के टी बिल में लगा देता है. उसके बाद वो आराम से बैठता है. अब बैंकों को ना क्रेडिट डिपार्टमेंट की ज़रूरत रही, ना क्रेडिट ऑफिसर्स की ज़रूरत रही, ना वो किसी को घास डालते हैं. अगर आप किसी बैंक में चले जाएं और कर्जे की बात कर लें तो आप देखेंगे कि एकदम से माहौल बदल जाता है और वो इधर उधर की बातें करना शुरू करते हैं. उसके बाद वो ऐसे ऐसे कंडीशंस आपके ऊपर रखना शुरू कर देंगे कि अगर आपने 1 रुपया मांगा है तो तकरीबन वो 10 रुपये की सिक्योरिटी मांगना शुरू करते हैं. बड़े मुश्किल से 4 रुपये पे मानते हैं. और अगर आपने वो लोन ले भी लिया तो वो इतना महंगा होता है और उस पर इतने ज़्यादा कंडीशंस होती हैं कि उसको मीट करना मुश्किल हो गया है. इसी वजह से इंटरप्रेन्योरशिप ख़त्म होती जा रही है. बिजनेसेस नए ग्रो नहीं कर रहे, इंडस्ट्रीज़ नहीं लग रही, जॉब्स नहीं क्रिएट हो रहा है. एक बड़ा गंभीर मसला आ गया है. इस मौजू पे बात करने के लिए मैंने दावत दी है जाने माने एनालिस्ट अतीकुर रहमान साहब को. बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान साहब, ये जो मैंने थोड़ी सी तमीद मानी, हम जब पढ़ रहे थे उस ज़माने में हम सुनते थे कि जी बैंक लोन लेना इज़ वेरी ईजी, ऑल यू हैव टू डू इज़ फिल ए फॉर्म. और इंडस्ट्रियल लोन लंबे पीरियड के लिए साथ साथ वर्किंग कैपिटल भी दे दिया करते थे. और इसी वजह से आपने देखा कि बड़ी अब क्या हो गया, ये कौन सा दौर आ गया है. कहने को इस्लामिक बैंक भी है, SME भी है, पिकिंग वगैरह तो सब ख़त्म हो गए. और जो जनरल बैंक से, इतने बड़े बैंक से कोई कर्जा देने के लिए क्यों तैयार नहीं है. बिजनेसमैन क्या करे, कहाँ से लाए पैसा. तारिक साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपने इतनी अच्छी बात की, इतनी एहसन बात की कि मेरी तमाम बातें आपने कह डाली. और ये बिल्कुल 100% सही है जो कुछ आपने कहा, इसकी कोई दो राय नहीं है. देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट. एक अजीब व गरीब मजाक हो रहा है. बैंक को तो मेरे ख्याल है एक अपना डिवीजन पूरा बंद कर देना चाहिए. दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन स्क्यूजिंग द मनी फ्रॉम द पब्लिक, और वो बस डिपॉजिट करते रहे, अपनी ग्रोथ दिखाते रहे और उसमें से अपनी प्रॉफिट दिखाते रहे. ये कौन सी बैंकिंग है, मुझे समझ में नहीं आता, जिसमें कॉमन मैन को लोन्स नहीं दिए जा रहे, कोई ग्रोथ की तरफ ध्यान नहीं है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप बनाने पर ध्यान नहीं है. और सबसे बुरी बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि इनका सिर्फ अवाम के साथ अगर राब्ता है तो वो सिर्फ एक राब्ता है, और वो राब्ता ये है कि किस तरह जो उसके पास पैसे वाफिर पड़े हुए वो इनके पास आ जाए और वो इसको जमा करके इस्लामिक बैंकिंग, अजारा सुकूक में इन्वेस्ट कर दे, और ये जो दूसरे कन्वेंशंस हैं वो टी बिल्स में इन्वेस्ट कर दें. दिस इज नॉट अ बैंकिंग. बैंकिंग वो होती है जहां पर लेंडिंग हो, जहां पे बोरोइंग हो, जहां पे सारे सिस्टम्स चल रहे हो. अब इसका क्या इलाज है? इस इलाज को बिल्कुल सामने लाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त कोई कोशिश की ज़रूरत है, और उस कोशिश में हमने थोड़ा सा एक अमल किया है जो मैं आपके सामने अभी चल के बयान करूंगा. तो आई थिंक बैंक्स शुड थिंक अबाउट इट, एंड स्टेट बैंक इस बात पे काफ़ी ध्यान दे. और ये ज़रूरी है कि ये बैंकिंग तो नहीं हो रही, ये पता नहीं एक क्या ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या जो होता है ना ट्रेजरी ऑपरेशन हो रहा है. ये जी हाँ, ट्रेजरी ऑपरेशन यही होता है कि आप एक ट्रेजरी बना लें बैंक के अंदर, 3 आदमी उसमें बैठा दें जो मुख्तलिफ रेट्स पे डिपॉजिट पकड़ता जाए बैंकों से भी और आवाम से भी, और उसको जाके स्टेट बैंक में ये टी बिल्स में लगा दे, खत्म हो गई बात. और जो मार्जिन 6-7% का है, इज मोर देन एनफ टू कवर द हेड ऑफिस कॉस्ट एंड एवरीथिंग एल्स. जो रियल बैंकिंग जिसका आप जिक्र कर रहे हैं या हम लोग ने भी देखा है, वो तो वो था कि जूते जो है ना सफ़ेद हो जाते थे मट्टियों से, और पसीने से जो है ना शराबोर हो जाता आदमी, और कोर्ट वाला जो है वो पागल हो जाता था प्रोजेक्ट विजिट कर करके.
جی ہاں معاف کیجیے گا ویسا کچھ نہیں ہو رہا. دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دی گروتھ آف دا اکنامی. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا اشر ہو رہا ہے, بس وہ اپنی پومپوس تنخواہوں میں بہت خوش ہیں اینڈ دے آر انجوائنگ دیئر لیونگ. ان کو نہیں پتا کہ دوسری طرف کتنے پرابلمس ہیں. بینک جب تک لینڈنگ نہیں کریں گے اکنامی میں وہ فرق نہیں آئے گا جو فرق لانا چاہیے, جو گروتھ آنی چاہیے, جو ایک ٹریمنڈس گروتھ جسے کہتے ہیں. اس میں بینکنگ کا فائنینشیل سیکٹر کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے. وہ کردار میں دیکھ رہا ہوں بالکل ٹیمڈ ہو گیا اور وہ بالکل بجھا سا ہے, کوئی فائنینسنگ نہیں ہو رہی. اور اس میں آپ کو میں نے اور جگہ بھی بولتے ہوئے سنا چاہوں, اس میں اسلامک بینکنگ میں بھی آپ کوئی فرق نہیں دیکھتے؟ نہیں, اسلامک بینکنگ میں بھی میں نہیں دیکھ رہا. جو ان کی گروتھ آئی ہے وہ گروتھ اپنی جو شو کر رہے ہیں وہ معاف کیجیے گا صرف وہ ایک ہی چیز سے شو کر رہے ہیں, اور وہ شو یہی ہو رہا ہے کہ وہ اپنی ڈپازٹس کو گروتھ کرتے جا رہے ہیں اور اسے ایسٹس بناتے جا رہے ہیں, اور وہ اس کو اپنی گروتھ شو کر رہے ہیں. دیٹ از ناٹ دی گروتھ. دیٹ از ناٹ دی گروتھ. گروتھ وہ ہے کہ آپ نے اکنامی میں کیا کنٹریبیوشن کیا, آپ کا نیشنل اکنامی میں کنٹریبیوشن کیا ہے. کنٹریبیوشن تبھی نظر آئے گا جب آپ لینڈنگ کریں گے, آپ لوگوں کو ان کے پیروں پہ کھڑے ہونے میں مدد کریں گے. اور اتنے ہائر انٹرسٹ ریٹس کے ساتھ, اور پھر آپ کولیٹرلز ڈیمانڈ کرتے ہیں. اگلا اگر آپ کے پاس فائنینسنگ کے لیے آتا بھی ہے تو وہ ایسے الٹے قدموں بھاگتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. اب بتائیے نا, لاکھ پہ آپ 40% مائکرو فائنینسنگ پہ ایک ریٹنگ اگر لگائے, میں نے دیکھا ہے تو وہ 40% تک جاتی ہے, 36 to 40%. یہ کیسی مائکرو فائنینسنگ ہو رہی ہے اس ملک میں؟ کون سا بزنس 50-40% زیادہ کما رہا ہے؟ آپ بتائیے. اگر کوئی لے گا اس کا مطلب ہے ڈیفالٹ پہ جائے گا وہ. بالکل, کیونکہ بہت مشکل ہے پڑھنا 20% کمانا آج کل کے مارکیٹ میں. پھر ہم بات کرتے ہیں نان پرفارمنگ لونز کی. نان پرفارمنگ لونز تو خواہ ہو گئی, آپ کا انٹرسٹ ریٹس اتنے زیادہ ہیں, آپ کے اکنامک کنڈیشنز اتنی خراب ہیں. اسی وجہ سے ہوئی نا کہ آپ نے 20% کمانے والے پہ 40% سود لگا دیا, تو وہ 20% کا ڈیفالٹ. ایگزیکٹلی. اور نان پرفارمنگ لونز تو وہ پرانے چلے آ رہے ہیں, نئے تو فائنینسنگ ہو ہی نہیں رہی ہے. ہاں وہی تو کہہ رہے ہیں, اب تو لینڈنگ ہو ہی نہیں رہی. ایبسولوٹلی. اچھا, واٹ اباؤٹ SME بینک جو گورنمنٹ نے لانچ کیا ہوا ہے؟ جی دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ. کوشش تو کر رہے ہیں کہ ان کی جو سبسیڈری ہے SME لیزنگ اس کو بھی سنبھالیں, اور وہ خود SME بینک میں بھی کافی کام ہو رہا ہے. لیکن تھوڑا سا ٹائٹ واٹرز میں ہے, پرابلمز ہیں, اس سے نکالنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. اور آئی تھنک جس طرح کے پروفیشنلز وہاں پہ ہیں, کام کر رہے ہیں, ان کے ڈائریکٹرز اور ان کے مینیجنگ ڈائریکٹر وغیرہ, دے ول کم آؤٹ آف دوز پرابلمز ویری سون. But are they lending at the moment? Well, not at this point of time. کیا کہ کیونکہ خود ان کو اپنے فائنینشیل کرانچ. What about First Women Bank? وہ بھی گورنمنٹ اسپانسرڈ بینک تھا, عورتوں کے لیے بنایا گیا تھا. What happened to it? اب اگر ہم بینکوں کے نام لے کر بات کریں تو بڑا مشکل ہوگا. میں ایک اوور آل فائنینسنگ کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک اوور آل بات, یہ اسپیشلائزڈ بینکس تھے, گورنمنٹ نے لانچ کیے تھے. جی, لیکن میں آپ کو اوور آل بات بتاتا ہوں. کمرشل بینک تو کر ہی نہیں رہے, ان کی مرضی ہے. سب کا برا حال ہے. اسٹیٹ بینک ہیز لیفٹ them at their discretion. سب کا برا حال ہے, اور صرف اس کا ایک ہی حال ہے, اور وہ حال یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا ایک سبجیکٹ ہے جس کی طرف دھیان دیں, اگر آپ اجازت دیں, اور وہ اس کو کہتے ہیں پرسنل مائکرو فائنینسنگ. بس مائکرو فائنینسنگ از وداؤٹ کولیٹرل اینڈ وداؤٹ دی انٹرسٹ. ٹھیک ہے نا. یہ جو پامپوس انٹرسٹ لگا ہوا ہے اور یہ جو کولیٹرلز ہیں, یہ آپ کہیں گے جب کولیٹرل نہیں ہوگا تو پیسہ واپس کیسے آئے گا, پہلے ہم اس کو کلیئر کر لیں. وہ اس طرح ہے کہ وہ جوڈیشل گارنٹیز کے ساتھ اور مانیٹرنگ اتھارٹیز کے ساتھ وہ لونز فلوٹ کیا جا سکتا ہے. ایکس نے وائی کو وہ لون دیا اور مانیٹر کر رہا ہے کہ جس بات کے لیے وہ اس کو وہ قرض دے رہا ہے, جو کہ اس کو ریٹرن آنا ہے وداؤٹ انٹرسٹ اینڈ وداؤٹ کولیٹرل ہے, تو وہ یہ مانیٹر کرے کہ وہ پیسہ وہ کہیں اپنی پرسنل اس میں تو نہیں خرچ کر رہا, کہیں عیدیاں تو نہیں بانٹ رہا, کہیں دعوتیں تو نہیں لگا رہا, اور پھر بعد میں ہائے کمپنی بن کر وہ پیسہ بھی نہیں واپس کر سکتے. یہ جو ہے اس کو ایک جوڈیشل سپورٹ, اس کے ساتھ ایک بانڈ سائن کرنا ہے. اور ایسا کر کے دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ کو اس طرح کے قرض دیے گئے ہیں, وہ قرض لینے کے بعد انہوں نے بالکل اس چیزوں پہ کام کیا ہے اور ان قرضوں کو واپس کرنے کی کوشش کی ہے. یہ پریکٹیکل کر کے دیکھا گیا, اور جو وہ قرض واپس آئے وہ دوسروں کے کام آئے. دس از این آنریبل قرض, اور یہ بڑا باعزت قرض ہوتا ہے جو کسی کو اس کے پیر پہ کھڑے ہونے. اب آپ دیکھیے یہ پرسنل مائکرو فائنینسنگ جو اس کا نام لیا گیا ہے, وداؤٹ کولیٹرل اینڈ انٹرسٹ, یہ کافی زیادہ آنیسٹی والا کام ہے. اور اس پہ جس نے آنا ہے اس نے اس سبمیشن اور ہمبلنس کے ساتھ آنا ہے کہ اس کے اندر ایک پوری گریوٹی ہو کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہیومینٹی کی خدمت کرے. جہاں فائنینشیل خدمت ہو رہی ہے وہاں پہ ہیومینٹی کی خدمت بھی ہو رہی ہے. اس خدمت کو کرنے کے لیے اس کو مانیٹرز بھی کرنا پڑتا ہے, صرف لون نہیں دے رہا, وہ مانیٹر بھی کر رہا ہے کہ وہ پیسہ وہیں پہ استعمال ہو رہا ہے. اب یہ کمیونٹی بیسس پہ ہو سکتا ہے, ملٹی نیشنل کمپنیز کر سکتی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کر سکتا ہے, پبلک سیکٹر ہو سکتا ہے, جس طرح پہلے CSR فنڈ نہیں ہوتا تھا. آپ جانتے ہیں اس بات کو 2-2.5 سال پہلے ہم نے لڑائیاں کر کر کے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی فنڈز مینڈیٹری قرار دیا اس بات کو. اور میں تمغہ اپنے پہ نہیں سجا رہا ہوں, بہت محنت کی اس پہ, اور آج ملٹی جی ہاں یہ ریکگنیشن ہونی چاہیے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز, بینکس اور جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آج اپنی پامپوس پروفٹس اور اتنی بڑی بڑی پروفٹس میں سے 5% یا 3% نکال رہی ہیں CSR فنڈ.
اور وہ CSR فنڈ کا آدھا جاتا ہے ہیلتھ پہ اور آدھا جاتا ہے ایجوکیشن. تو جہاں CSR فنڈ کریٹ کیا, اس طرح میں پورا پر امید ہوں اس بات سے پوری قوم سے کہ یہ قرض حسنہ فنڈ بھی قائم ہوگا. دیکھیے کمیونٹی بیسس پہ اس طرح قائم ہو کہ جہاں کمیونٹیز ہیں, ان کمیونٹی کے نام لے لیتا ہوں, جمعیت پنجابی سوداگر دہلی, میمن کمیونٹی, بوری کمیونٹی, اسماعیلی کمیونٹی, کچھ کر رہے ہیں, کچھ اس کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں. لیکن میرا ایمفیسس اس بات پر ہے کہ اب اس پر دھیان دینا ہے. صرف رونے گانے, انیفیشنسی کی باتیں کرنے, انفلیشن کی باتیں کرنے اور اتنی عجیب و غریب صورتحال کی باتیں کرنے. آپ دیکھو میرا یوتھ MBA کر کے CA کر کے آ رہا ہے, اس کو امپلائمنٹ اپارچونیٹیز نہیں ہے, جاب نہیں ہے, وہ مارا پھر رہا ہے, وہ ڈسکریج ہو رہا ہے اور ساتھ میں ڈس آنر فیل کر رہا ہے. اس کو سنبھالنے کے لیے اور ایک انپلائڈ انسان کو سنبھالنے کے لیے آپ کو کمیونٹی بیسس پہ, بینکس کے بیسس پہ, ملٹی نیشنل کمپنی کے بیسس جہاں CSR فنڈ قائم ہوا ہے وہاں پر قرض حسنہ فنڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کمیونٹی میں کیا ہو جو اس کے فلنتھراپسٹ ہے, تھوڑا تھوڑا پیسہ ڈالیں اس فنڈ میں, تھوڑا پیسہ اکٹھا ہو جائے. جب وہ پیسہ اکٹھا ہو جائے پھر اپلیکیشنز منگوائیں. جب اپلیکیشنز منگوا لیں, ان اپلیکیشنز کو اسکروٹنائز کریں, ان کو میرٹ کے بیسس پہ وہ پیسے دیں اور پھر ان کے لیے مانیٹرز رکھیں, ان کو پے کریں ان مانیٹرز کو کہ وہ ان کے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ حساب رکھیں. تو اس طرح کیا ہوگا کہ کچھ لوگ اپنے پیروں میں اس سوسائٹی کے کھڑے ہو جائیں گے, اور جو اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے وہ نہ صرف یہ کہ انٹرپرینور بنیں گے, ان امپلائمنٹ کے چکر سے باہر نکلیں گے اور یہ رونا گانا تھوڑا کم ہوگا, اور ساتھ میں 2-3 آدمیوں کو امپلائی بھی کر لیں گے. تو اس طرح یہ بہت اچھی سجیشن ہے. اور یہ ہم کو پتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کم سے کم کچھ کمیونٹی بیسڈ یہ آلریڈی ہو رہا ہے. ہم لوگ آپس میں بھی چھوٹے چھوٹے گروپس, فیملیز گروپ میں بھی یہ کرتے رہتے ہیں, لیکن اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کے لیے گورنمنٹ کی بھی بڑی سپورٹ کی ضرورت ہے, انٹرنیشنل اداروں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا اگر کوئی فنڈ فلوٹ کیا جائے اور ایک پراپر اپلیکیشن میں کی جائے, مثال کے طور پہ بل گیٹس میلنڈا چیریٹی آرگنائزیشن کو کوئی وجہ نہیں کہ وہ $1 بلین ایسے ادارے کو نہ دے دے, جس کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کی جاب, انٹرپرینیورز, لاکھوں انٹرپرینیور پیدا ہو اور ہزاروں بچوں کو وہ جاب دے دے. ایسا ہو سکتا ہے. اور بھی دنیا بھر کے ادارے ہیں. اب بنگلہ دیش کی مثال ہمارے ساتھ موجود ہے. گرامین بینک, ایک یونس صاحب نے $500 سے شروع کیا. جذبہ وہی تھا کہ جی چھوٹے چھوٹے قرضے دے کے, کسی عورت کو آپ نے 4 گائے خرید کے دے دی, وہ دودھ بیچنے لگی. کوئی عورت ٹوکری بناتی تھی کسی کے لیے, اس کو را مٹیریل دے دیا کہ تم اپنے ہی بناؤ, اپنے ہی بیچ دو. اس کے پروفٹ 200 گنا 400 گنا ہو گئے, کیونکہ بیچ سے وہ نکل گیا. اور آپ نے جو آنر کی بات کی, اس عورت نے یہ سوچا کہ مجھے تو کوئی بھیک بھی نہیں دیتا تھا, انہوں نے مجھے اتنا پیسہ دے دیا, میں اپنی عزت رکھنے کے لیے اس کو پیسے کو ضرور واپس کروں گی. تو اور پھر کمیونٹی کا ایک وہ آ گیا, گارنٹی بھی آ گئی. 10 لوگوں کو دیا, ایچ بیکیم سارٹ آف مانیٹر فار ایچ ادر ایز ویل ایز گارنٹرز. یہ مانیٹرنگ کی آپ نے بات کی, گرامین بینک میں مانیٹرنگ از ڈن بائی دی گروپ اٹ سیلف. کریڈٹ آفیسر ان کا ہفتے میں 1 دفعہ آتا ہے, سب کو لون دیتا ہے یا ری پیمنٹ لیتا ہے, ہر ہفتے لیتا ہے, اور ساتھ ساتھ سب سے رپورٹ لیتا ہے کہ کوئی وہ جو آپ نے بات کی عیدی دے دی, دعوت کر دی, تو نہیں کر رہا, جس پرپز کے لیے دیا گیا تھا وہی کر رہا ہے. تو مانیٹرنگ کین بی ڈن. پاکستان میں انفارچونیٹلی فیوڈل سوسائٹی ہونے کی وجہ سے یہ چیز یہاں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی, لیکن کمیونٹی بیسس پہ یہ ہو رہا ہے. لیکن ہاؤ ٹو میک اٹ بگ, ہاؤ ٹو میک اٹ انٹرنیشنل, ہاؤ ٹو میک اٹ نیشنل, دیٹ از دا چیلنج. دیکھیے انٹرنیشنل تو تیار بیٹھا ہے, وہ تو مختلف طریقوں سے, جیسے آپ نے نام لیے کوئی بڑے معزز نام تھے, تو میں یہ ایک بات کہتا ہوں کہ وہ دے آر ریڈی ٹو ہیلپ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن بات ساری ہے کہ ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہے, وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ایکسٹرا. دیکھیے اب ایک بات اس طرح کی آ گئی ہے کہ یہ پرابلمز ہم کب تک ڈسکس کرتے رہے. دیکھیے ہر روز پرابلم ملٹیپلائی ہو رہا ہے. طارق صاحب پوری قوم پریشان ہے, پیٹرول کے پرائس آپ ہر ہفتے بڑھا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ بجلی, پھر اس کے تحت بجلی بڑھ جاتی ہے, پھر اس کے تحت آپ کا گیس کا پرابلم آ جاتا ہے, پھر آپ کی پوری اکنامی شیٹر ہوتی ہے, ہر چیز کے پرائس بڑھ جاتے ہیں. یہ کیا ہے کہ یہ ہم تو ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں میں کھل کر کہتا ہوں کہ یہ ایلیٹس کو سپورٹ کر رہی ہے اور غریب کا خون, کامن مین کو اسکیوز کر رہی ہے, اس کا خون نچوڑ رہی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا فارم ہاؤسز میں گائیں لائن لگا کے کھڑی ہوتی ہیں اور اپنی مشین لگا لیتی ہیں, اور وہ ان کا دودھ نچوڑ کر کے, اور پھر وہ فارغ ہو جاتا ہے, پھر مشین پھر دوسرا وہ لائن میں لگ جاتی ہے, اپنی دوسری لائن میں لگ جاتی ہے.
یہاں بھی اسی طرح ہو رہا ہے بھائی. اس کو کس طرح ہم لوگ چیک کریں گے, کس طرح اس کامن مین کے ہیلپ آئے گی, کس طرح مڈل کلاس دوبارہ سے امپروو کرے گی. اس کے لیے ہمیں, میں نے پہلے بھی کہا, سم تھنگ ایکسٹرا کرنے کی ضرورت ہے. سم تھنگ ایکسٹرا اپنے آپ سے ہی شروع ہوگی, اپنے اداروں سے ہی شروع ہوگی. اسلامک بینکنگ کی بات ہو رہی تھی, سب سے بڑا ایسا دنیا میں جو طریقہ کار ہے, ملیشیا اس کا سب سے بڑا اگزامپل ہے. لانگ ٹرم مائکرو فائنینسنگ, شارٹ ٹرم مائکرو فائنینسنگ, قرض حسنہ اس کا ایک سب سے بڑا ایگزامپل ہے جو اسلامک بینکنگ کا. دے آر ناٹ ڈوئنگ اٹ. اف دے آر ناٹ ڈوئنگ اٹ, لیٹ دیم ناٹ ڈو اٹ. وی ول ڈو اٹ اینڈ وی آر ڈوئنگ اٹ. اسلامک بینکنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ رسک شیئرنگ کی بات آ جاتی ہے نا. دیٹس واٹ میکس اٹ اسلامک بینکنگ. اگر فکس ریٹرن کی آپ نے بات کر دی, دیٹس ناٹ اسلامک بینکنگ. وائی؟ بیکاز اگر آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں, ٹل دا لاسٹ منی ریٹرنس, یعنی ریسیویبل آخری نوٹ جب تک نہیں آ سکتا, آپ ڈٹرمائن نہیں کر سکتے کہ ڈیل میں پروفٹ ہوا یا لاس ہوا. آپ نے 100 روپے کا پروفٹ دکھایا, لیکن اس میں سے 10 اگر رک گیا, بیڈ ڈیٹ ہو گیا, تو پروفٹ 90 ہو گیا نا. یو کین ناٹ ڈٹرمائن. اینڈ ونس یو ہیو ڈٹرمائن کہ اس میں پروفٹ ہوا یا لاس ہوا, اگر اس کی ایکول شیئرنگ نہ ہو تو اسلامک بینکنگ تو نہ ہوئی وہ, یا ایکوٹی بیس پہ جتنا بھی اس نے لگایا. کوئی بھی ایسا کر نہیں رہا ہے. شروع کے دور میں مداربز کھلے جو اس بنیاد پہ چلے تھے, وہ سب بند ہو گئے. اور اب اسی لیسن کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی اسلامک بینک صحیح معنوں میں اسلامک بینکنگ نہیں کر رہا. نو بڈی از شیئرنگ رسک. رسک کیسے شیئر کریں گے آپ کسی بھی فائنانسنگ مانگتے ہیں اس سے, تو اس پروجیکٹ کو تو وہ دیکھتے ہی نہیں, نہ اس بزنس کو ماڈل کو دیکھتے ہیں, نہ کیش فلو کو دیکھتے ہیں. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کولیٹرل کتنا ہے. ان کو پتہ ہے یہ بزنس جائے چولہے بھاڑ میں, ہمیں کیا, ہمیں تو اس کی بیوی کا زیور بھی پڑا ہوا ہے, اس کی تمام جائیداد بھی پڑی ہوئی ہے, سب کچھ ہمارے پاس ہے, اس کو بیچیں گے, ہم نکل جائیں گے. Which is pathetic. Which is pathetic. That's not Islamic banking at all. Similarly, SME was launched with the view کہ small businesses کو help کرے گا. جتنی باتیں میری ہوئی ہے SME کے ریپرزینٹیٹیو سے, چھوٹے چھوٹے جو ایسوسیشن کے لوگ آتے ہیں, nothing. They're just like any normal bank. They just are similar securities and everything. And I'm sorry, the microfinancing banks are also the same. Microfinancing are the تو same. اب آپ دیکھ لیں وہ بڑے بینکس, سیمی بینکس, ایز اے میٹر آف فیکٹ دی مائکرو فائنینسنگ بینکس تو کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اچھا, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ, انڈسٹریل بینک اب ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. ایک زمانے میں جو آپ نے ذکر کیا, کیا خوبصورت بات, کہ ایک زمانے میں ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک ایک عجیب فارمر کے لونز کی ایک حسین کہانی ہوتی تھی, اور اسی طرح انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک. Gone are the days. I remember کہ اس زمانے میں پکک اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک میں اچھی خاصی کمپٹیشن ہوتی تھی. جی ہاں. اگر آپ دونوں جگہ اپلائی کر دیں تو وہ آپس میں کمپیٹ کرتے تھے کہ who will respond first. جی ہاں. And the response used to be very fast, very fast. Within a month or so, you'll get an offer letter کہ جی یہ ٹرمس ہے, یہ کنڈیشن ہے, آپ جائیں جی یہ مشین خرید کے لے آئیں, and we will open the LC for you, and we will also make technical checks and everything, and you have a factory. جی ہاں. And then we give you so much working capital also. Absolutely, absolutely. What were the days? ایسا لگتا ہے کہ خواب کی بات ہو رہی ہے. نہیں طارق صاحب, میں آپ کو بڑی اچھی بات بتاؤں, آپ اور میں جو باتیں کر رہے ہیں نا, اس کو سن کر وہ کیا کہیں گے, وہ کہیں گے کہ وی آر کرونیکلی کرپٹڈ نیشن. تو یہ پیسہ ہم کیوں دیں ان کو, جو دوسرے کا پیسہ ہم نے بورو کیا ہوا ہے وہ لینڈ کریں تو وہ واپس نہیں آئے گا. ایسا نہیں ہے. یہ میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا ایک کامن آدمی کو, میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ اگر جذبہ ہو ہمارے اندر کام کرنے کا, تو یہ جو میں نے آج آپ کو انسٹیٹیوشنلی بتایا, تو یہ ہم نے کر کے دیکھا ہے. ہم نے 10 آدمیوں کو ان کے پیروں پہ ایک کمیونٹی پہ کھڑا کیا. ان کے لوگوں نے 5-5 لاکھ روپے دے کے کروڑ روپے کا فنڈ فلوٹ کیا اس کمیونٹی نے, اور وہ کرنے کے بعد 10-15 آدمیوں کو انہوں نے اپنے پیروں پہ کھڑ کے انہوں نے کہا اس بار رمضان میں ہم یہی کریں گے, ہم اپنی ہم 10 لوگوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کریں گے ان کے. اور انہوں نے مانیٹرز امپلائی کیے ہوئے, وہ ان کو مانیٹر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میاں یہ تم نے سب کچھ جتنا کمانا ہے ہم تمہاری ہیلپ بھی کر رہے ہیں کیونکہ ہم بزنس کمیونٹی ہیں. تو ایز اے میٹر آف فیکٹ اگر تم کمپیوٹر سپلائز پہ کام کر رہے ہو, تم نے لون لیا ہے, تو ہم تم سے کمپیوٹر سپلائز پہ پہل کر رہے ہیں, ہم تم سے لے رہے ہیں, تاکہ تم نے جو وعدہ کیا 1 سال میں بات کرنے کا, تو تم اسے پہلے دے دو تاکہ کسی اور آدمی جو انتظار میں کھڑا ہے یہ پیسہ اس کو چلا جائے. یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں, یہ ناممکن نہیں ہے, یہ بہترین چیز ہے, یہ ایسا ہوگا. اور اس پر کام کریں, اگر سوچ لیں, یہ فنڈز اپنے پاس کر لیں. جیسے میں پھر ایک بات کہوں گا, ریپیٹ ہو رہی ہے لیکن ضروری ہے کہنا, جیسے CSR فنڈ نہیں ہوتا تھا, CSR فنڈ مینڈیٹری بن گیا, اس طرح قرض حسنہ فنڈ بنا لیں اور نہ جائیں آپ باہر. آپ کے امپلائیز جو ریٹائر ہو رہے ہیں, دیکھیں یہ جو چائنیز کہاوت ہے کہ کسی کو روزانہ مچھلی دینے کے بجائے اس کو مچھلی پکڑنے کا وہ دے دو, اسٹک دے دو ود اے ہک, تو وہ مچھلی پکڑے گا, اپنا کھا لے گا. وہی بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہم جو خیرات کی صورت میں زکوٰۃ خیرات بانٹ دیتے ہیں,
وہ لوگ جاتے ہیں, اس سے کپڑے بنا لیتے ہیں, چیزیں خرید لیتے ہیں, انجوائے کر لیتے ہیں, معاملہ ختم. اسی پیسے کو اگر, جو بہت بڑا فنڈ یہ ہم لوگ ہر سال دیتے ہیں ایز اے مسلم, اسی فنڈ کو اگر جمع کر کے ہر کمیونٹی اپنے ہی لوگوں کو دیکھ لے, یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو فار دا ہول کنٹری, اپنے اپنے گروپ بن جائیں, اور بجائے یہ چیزوں پہ خرچ کرنے کی یہی پیسہ جمع ہو, اور اس سے ایک فنڈ کریٹ کر کے اگر آپ انٹرپرینیورشپس کریٹ کرنا شروع کر دیں تو اٹ کین چینج. میں ایک ایگزامپل آپ کو اوورسیز والوں کو دوں گا. جب ہم باہر تھے تو ہم نے سوچا کہ یار ہم یہاں فیکٹری وغیرہ تو لگا ہی رہے تھے, ساتھ ساتھ ہم نے یہ سوچا کہ جو بچوں کو باہر آنا ہے ان کے لیے کچھ کیا جائے. ایگزیکٹلی سیم تھنگ وچ یو مینشن وی ڈیڈ, کہ ہم 10-20 لوگ جمع ہوئے, ہم نے 5-5 ہزار 10-10 ہزار ریال جو بھی سب نے کنٹریبیوٹ کیا, ایک سرٹن فنڈ جمع ہو گیا. بالکل اس فنڈ کو ہم نے یوز کیا ٹو برنگ پیپل فرام ہیئر, اور ہم انہی میں سے لوگ بتاتے تھے کہ میرا بھتیجا ہے, میرا بھائی ہے, یہ ہے, ٹھیک ہے, جو بھی کوالیفائی کیا اس کو کہتے تھے چلو یہ 10 لڑکوں کو اسپانسر کرو. اور اس میں ہمیں 1 سے 1.5 لاکھ روپے لگ جاتے تھے, کیونکہ اس کو گاؤں سے شہر لانا, اس کو ویزا بنانا, اس کا پاسپورٹ بنانا, اینڈ یو ہیو ٹو گو تھرو دی ریکروٹنگ ایجنسیز, ان کی پیمنٹس ہوتی تھیں, سب کر کے وہ بچے جب وہاں آ جاتے تھے, آئی کین ٹیل یو وتھ 100% گارنٹی کہ not a single boy failed to repay. Every penny they paid. And they wanted to pay it as rapidly as they could. جیسے وہ بچہ آیا, اس کو جاب ملی, پہلی تنخواہ اس میں سے لا کے دے رہا ہے, جی اتنا رکھ لیں جی. ہم کہتے تھے ابھی کیا جلدی ہے بھائی, تم تھوڑا سا اپنے گھر والوں کو بھیجو, بعد میں نہیں صاحب لے لیں جلدی. اور ود ان نو ٹائم دے, اچھا بیکاز دے نیو کہ دس replenishment of the fund will help somebody like him to come out. And it is going on. ہم لوگ میرے خیال میں سینکڑوں لڑکوں کو لے آئے. امیزنگ. دیکھیں آپ کے پاس ایگزامپل تو ہے آلریڈی, بالکل ہے, یہ فنڈ ابھی بھی چل رہا ہے وہاں پہ. یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر بات کی جائے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے, اس طرف دھیان دلایا جائے. اور جو سب سے زیادہ فلنتھراپی کرنے والا ہمارا شہر کراچی دنیا میں سب سے زیادہ فلنتھراپی کرتا ہے, تھوڑا سا ان کا دھیان اس طرف بھی آئے جو بگ گروپس ہے, کہ وہ جہاں فلنتھراپی کر رہے ہیں اس میں سے ایک حصہ نکال کر اب لوگوں کو ان کے پیروں پہ کھڑے ہونے والا بھی حصہ نکالیں. ہاں, تو ہمارا تو دین بھی یہی کہتا ہے کہ تم لوگوں کو زکوٰۃ دینے والا بناؤ. تو آپ کسی کو انٹرپرینور بنائیں گے, وہ زکوٰۃ اگر لے رہا تھا تو وہ تو زکوٰۃ دینے والا بن گیا, اس نے تو ایک بہترین کنٹریبیوشن کر دیا. تو یہ سب کردار ہمیں ادا کرنا پڑے گا, اور یہ کردار ہم لوگ اپنے آپ کو اسلامی سوسائٹی کہہ نہیں سکتے اگر ہم یہ سب نہ کریں. ایبسولوٹلی. اگر ہم اس طرح کی سوسائٹی ہو جائے کہ وی ڈونٹ کیئر کہ واٹس گوئنگ آن اراؤنڈ. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کے 10 گھر میں اگر بھوک ہے, یو آر ناٹ اے مسلم. یو آر ناٹ اے مسلم. یو کی ناٹ انجوائے یور لائف نوئنگ کہ ہر طرف بھوک ہے. دیکھیے آپ بڑے سے گھر میں رہ رہے ہیں, یہ تو مسلمان کا کردار ہی نہیں ہے. بالکل. جہاں اتنی غربت ہے, آپ کو یو ہیو ٹو ڈسٹریبیوٹ یور ویلتھ. ایز اے مسلم یو آر ناٹ دی اونر آف دیٹ ویلتھ, یو آر جسٹ اے کیا کہتے ہیں آپ اس کے وہ ہیں, کسٹوڈین ہیں. ایبسولوٹلی. And you have to distribute. If you don't do that, you cannot qualify yourself as a Muslim. چاہے جتنا نماز پڑھ لیں, روزہ کر لیں, حج کر لیں, عمرہ کر لیں, doesn't matter. اور سر اس پہ کوئی ایسا ملک ایگزامپل دیں, آپ نے ملیشیا کا ذکر کیا, کیا ملیشیا میں ایسا کچھ نظام ہے اس جی, ملیشیا میں تو اتنا اچھا ہو گیا احوال کہ میں اس دن پڑھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ اب انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ان کے تو زکوٰۃ اب وافر ہو جاتی ہے, وہ زکوٰۃ کو خرچ کہاں پہ کریں. اچھا, یہ مسئلہ گیا. تو جیسے ڈائریکٹ ویلفیئر پہ خرچ ہوتا ہے نا, جیسے کوئی بیمار ہے, اس کی بیماری علاج پہ زکوٰۃ خرچ ہو گئی, تو اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ انہوں نے اس فنڈ کو تھوڑا اور آگے بڑھایا کہ اس کی بعد میں خیر خواہی پہ بھی وہ پیسہ خرچ ہو جائے, وہ اپنے پیروں پہ خرچ. دیکھیں انڈائریکٹلی وہ قرض حسنہ کی طرف آ رہے ہیں. ہاں, وہ اب اس زکوٰۃ کو دے رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, زکوٰۃ میں تو اونرشپ ہوتی ہے نا, وہ زکوٰۃ کا مالک ہو جاتا ہے. لیکن میرا کہنا صرف یہ ہے, اور بات ساری ہے کہ دنیا نے یہ بات مانی ہے کہ جہاں پہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ تو اس کی اونرشپ ہو گئی, وہ مالک ہو گیا, لیکن ساتھ میں کچھ تھوڑا سا ایک ایکسٹرا پیسہ اور نکال لیجئے. آپ اس کو اللہ کی راہ میں نکالنا کہہ دیں, یا اللہ کو پارٹنر بنا لیں اپنے کاروبار میں 1% کا, یا جو بھی, اور آپ کہیں کہ اس میں سے میں نے یہ حصہ نکالا ہے, اور وہ پھر آپ قرض حسنہ فنڈ بھی ڈیولپ کر لیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, آپ نے CSR فنڈ پہ بھی کام کیا, تو آپ قرض حسنہ بھی کریں, تو آپ اللہ کے راستے میں جب خرچ کریں گے تو ایک کے بدلے تو کئی گنا ملے گا. یہ بھی وہی چیز ہے. تو اب جو ان کے پاس ایکسٹرا فنڈ آ رہا ہے اوور اینڈ ابو واٹ دے نیڈ, اس کو کیا کر رہے ہیں ملیشیا والے؟ وہ ڈیولپمنٹ پہ, ویلفیئر پہ خرچ کر رہے ہیں. اب کیا بات بتاؤں یار طارق صاحب, غریب ملکوں کو بھی تو جاتے ہیں نا, امداد جاتی ہے, تو اپنے بھائیوں کو, پڑوسیوں کو بھی تو مدد کر رہے ہیں, تو وہ کتنے آگے بڑھ گئے. کیوں نہیں ہم ان ایگزامپلس کو فالو کر رہے ہیں, نان مسلمس کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے وہ کتنی ترقی کرتے ہیں, کیسے کیسے کرتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں.
बात फिर वही आ जाती है कि उन्होंने अपने लोगों को उनके पैरों पे खड़े होने पे मदद की है। यहाँ पर एक बहुत बुरी चीज़ जो हो रही है वो है गैप, गैप बिटवीन द बिग एंड द स्मॉल। कितना बड़ा गैप है आप देखो, और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इट्स गेटिंग सो वाइड। आप इसको थोड़ा नैरो करने की जरूरत है। आपने मिडिल क्लास को क्रश कर दिया। दुनिया में हर जगह मिडिल क्लास को, हमारे पड़ोसी मुल्क ने अपने मसाइल का हल ही मिडिल क्लास को संभाल के किया। किसको नहीं पता ये बात? हमारे यहाँ क्या हो रहा है मिडिल क्लास को? मिडिल क्लास बेचारी गिर गिर के लोअर मिडिल क्लास से अब वो पुअर पे जा रही है, और जो एलिट है 4% से 8% पे एलिट बनता जा रहा है आपका। ये इकोनॉमी है? इस तरह से मार्केट चलती हैं, इस तरह से इकोनॉमी चला करती है? नो, इट इज नॉट। हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है जहां पे लोग घबरा के परेशान होके मुल्क छोड़ के ना जाएं। यहाँ से बजाय इसके कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स आएँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की बातें हम करते रहते हैं, वो आए, बजाय इसके कि हमारे पास लोग ध्यान दें, हमारी इकोनॉमी को अच्छा समझें। हमारे अपने लोग क्यों परेशान होकर बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं? दिस इज सो सैड, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। तो देखिए ताई साहब, अब हम अगर पूरी नेशन की बात करते हैं तो नेशन की बात में फिर हमारे पास बड़ी डिलैपिडेटेड, डिसअपॉइंटेड किस्म की बातें आती हैं। वो छोड़ दें बातें करना, वो तो हो ही रहा है, क्रश हो ही रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। हमें अपनी जात से सोचना चाहिए कि हम अगर एक इदारे के, बहुत बड़ा इदारा है, उसको लीड कर रहे हैं, तो वहां पे उस इदारे से हम बाहर निकलकर अपनी कौम के लिए क्या करें? सिर्फ एक अच्छी प्रोडक्शन दे देना, 12 से 14 आदमियों को, 1200 आदमियों को एम्प्लॉय कर लेना, एक किरदार नहीं है। वो तो आपका चक्का चला रहे हैं, आपकी प्रॉफिट में ऐड कर रहे हैं। आपको करना ये कि आप अगर 1000 कमा रहे हो तो उस 1000 में से 100 रुपया आप इस तरह के लोगों के लिए निकालो जो काबिल है लेकिन रोजगार नहीं है उनके पास। अतिक साहब यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन हम लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। This show is sponsored by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel. This show is sponsored by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं फाइनेंसिंग फॉर स्मॉल बिजनेसेस, और उसमें हम ये कंपेयर कर रहे हैं कि ये ही पाकिस्तान था जो 50, 60, 70s में दुनिया के लिए ग्रोथ मॉडल था। 13% तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमने यहाँ रिकॉर्ड की। उस ज़माने में बैंक्स आपस में कम्पीट करते थे प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए। कोई भी इंसान 30% अगर इक्विटी शो कर देता था तो उसको बड़ी आसानी से, बड़ी इज्जत के साथ 70% फाइनेंसिंग मिल जाती थी ताकि वो एक फैक्ट्री बना ले, और उसके साथ साथ उसको रनिंग फाइनेंस भी वो दिया करते थे बगैर मांगे हुए, ताकि वो बिजनेस चले। लेकिन आज ये दौर आ गया है कि कोई भी बैंक किसी किस्म की फाइनेंसिंग चाहे बड़ी हो या छोटी में इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि वो जो कुछ डिपॉजिट जमा करता है 5%, 3%, 2% पे, वो 12-13% पे गवर्नमेंट को दे देता है। तो उसको कोई ज़रूरत ही नहीं कि जूते को गंदा करे, बाहर धूप में घूमे, जाके प्रोजेक्ट्स देखता फिरे, उसकी प्रोग्रेस को देखता फिरे। इसकी वजह से जो है ना हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। अब 1-2% ग्रोथ रह गई है, वो भी जो बड़े जिनके पास पैसे हैं अपने पैसे से लोग कर रहे हैं। बिल्कुल ही फाइनेंसिंग नहीं हो रही है। यही वजह है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसी मौजू पे हम बात कर रहे हैं जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट और एनालिस्ट अतीक रहमान साहब से। उनका कहना यह है कि इसका हल यह है कि इस चीज़ को टॉप प्रायोरिटी दी जाए, और कर्ज हुस्ना कह लें इसको, माइक्रो फाइनेंस कह लें, किसी भी नाम पे इस छोटे छोटे कर्जे दिए जाएं ताकि लोग अपने पाँव पे खड़े हों, साथ साथ जॉब्स क्रिएट करें, और इस तरह से गुर्बत और अनएम्प्लॉयमेंट पे काबू पाया जा सकता है। इन्होंने मलेशिया की बड़ी एग्जांपल दी कि वहाँ ये हुआ और अब जो है वहाँ पे सरप्लस फंड है, दे डोंट नो व्हाट टू डू विद इट। अतीक साहब थोड़े से और एग्जांपल्स आप दें, मलेशिया की बड़ी अच्छी एग्जांपल आपने दी जी। हम साउथ कोरिया को ले लें। साउथ कोरिया की आज इतनी बड़ी ट्रेमेंडस ग्रोथ है। हर वक्त हम एक ही एग्जांपल देते हैं जी, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज हमने बनाई थी फलान की। बनाने से क्या होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन मॉडल हमारी, हाँ मॉडल था, तो उस मॉडल पे क्या हो रहा है? इस तरह हमारे तो हर चीज बहुत आला थी। आप अभी कह रहे हैं कि 30 साल पहले, 25 साल पहले 13% ग्रोथ किसी मुल्क ने अभी तक अचीव नहीं किया। नहीं किया ना। टू गैप मॉडल तमाम एशियन टाइगर ने फॉलो किया, नॉट कोरिया अलोन। बिल्कुल। आज भी अगर हम एसएमई को सपोर्ट कर दें, एसएमई को चेक कर लें, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की तरफ ध्यान दे लें,
गवर्नमेंट को सख्त जरूरत है छोटे ताजरों की तरफ ध्यान देने की। उन अगर उस पर ध्यान दे ले, इनके लिए पॉलिसीज मरतब कर ले, इनको रियायत दे दे। मैं आपको वसूख के साथ कहता हूं कि इकोनॉमी फिर अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। आप 13% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इस कौम में इतना पोटेंशियल है कि ये 17% तक आपको इस ग्रोथ को दिखाएगी, विच विल बी अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। आप अभी एग्जांपल्स मुझसे पूछ रहे थे, सिंगापुर का एग्जांपल ले लेना, आपको क्या जरूरत है यूरोप में जाके जर्मनी का एग्जांपल दूं? पुराना एग्जांपल हो गया कि जी हर आदमी कहता है जी उन्होंने अपने 8-10 बड़े नामों को एसएमई से सपोर्ट करवाया और वो बड़े नाम चमकते रहे और पीछे हर एक के पीछे। आप थाईलैंड में ले लो, ये पूरा पूरा बाजार लगा हुआ कश्तियों में, मार्केट्स हैं, and they have the shops, they are financed by banks, they are financed by banks, they are SME financing भाई, they are micro financing। और हर कश्ती में दुकान लगी, भाग जाए इधर उधर तो क्या करें? किधर भागेगा सर? ऑनेस्टी है, कौम का दर्द है। थाईलैंड तो नजर भी आता है, नजर भी आता है। और देखिए उसका दादा मछली पकड़ता था, उसने नहीं पसंद किया यार मैं मछली पकड़ने में लगा रहा हूं, मछली तो पकड़ रहा है कोई ना कोई, कश्ती वही है लेकिन सामान बिक रहा है उसमें। भाई आपको मैं एग्जांपल दूं, मैं पढ़ रहा था उस दिन, कई लोग दे कम आउट ऑफ द कश्ती और गो टू द सिटी, वहां तालीम हासिल करते हैं, वापस आके अपनी कश्ती में चले आते हैं। अब उस तालीम को वो क्या करें? उन्होंने कहा कि हम मछली नहीं पकड़ेंगे, तो उनको फाइनेंसिंग हुई है। आप देखें कश्तियों में दुकानें लगी हुई है, पूरा पूरा बाजार है, फ्लोटिंग मार्केट, प्रॉपर दुकान है, प्रॉपर दुकान है, फ्लोटिंग मार्केट है। अच्छा थाईलैंड का एग्जांपल, सब्जी की दुकान तो मैंने देखी थी, लेकिन आप बता रहे हैं कि प्रॉपर दुकानें बन गई। भाई चीजें बिकती हैं, हर किस्म की कंज्यूमर आइटम्स बिकते हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं, अभी थाईलैंड की बात तो चलो पुरानी हो गई, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। आपका रिसेंट एग्जांपल वियतनाम है भाई, कहां पहुंच गया? उसकी एक्सपोर्ट्स बिलियंस में है, उसकी प्रोडक्शन ट्रिमेंडसली टन्स में है। कहां से आया, किस तरह हुआ? गवर्नमेंट ने उनकी ध्यान दिया कॉमन मैन की तरफ, जो बर्बादा हो चुका था उस बर्बादे को उससे निकालना कैसे, उसकी तरफ पूरा ध्यान कॉमन मैन को सवाल। फिर मैं एक बात कहूंगा, एसएमई पे ध्यान दिया उन्होंने, आज वो मेगा इंडस्ट्रीज लेकर बैठे हुए, बहुत सारी दुनिया को स्टील और आप कह रहे हैं कि एसएमई ही जो है ना, बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेशंस होती हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम कोरिया के एग्जांपल ने, एलजी हो, सैमसंग हो, कोई भी हो, हंडाई हो, उसके पीछे छोटी छोटी कंपनीज हैं एसएमईज जिन्होंने को चीप पार्ट्स प्रोवाइड किए और आज वो ये हो गए। तो मेन सोर्स जो है पावर का आपका एसएमई है। अब हमारे यहाँ जो मेगा इंडस्ट्री है गिनी चुनी, उनकी जो पीछे एसएमईज हैं या उनके वेंडर्स हैं वो एसएमईज ही है ना, उनको क्या सपोर्ट है? स्टोरेज फैसिलिटी तक तो है नहीं उनके पास। किसी घर में, किसी मोहल्ले में, किसी दुकान पे जाकर तो वो अपनी चीजें बनाते हैं, 4 जगह बना के उनको असेंबल करते हैं, फिर लाकर आपको देते हैं। बड़ी अच्छी बात हुई, आपने बड़ी इंकरेजिंग बातें की हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपके सजेशंस गई अभी के लीडर्स को, आइंदा के इंस्पायरिंग लीडर्स भी सुन रहे होंगे आपको, शायद आपके बात पे ध्यान दें। नाज़रीन, फाइनेंसिंग ऑफ स्मॉल बिजनेसेस पे हमने ये बात की, हमने ये बताया कि पाकिस्तान हमेशा ऐसा नहीं था। हमने गोल्डन एज भी देखा है 50s, 60s, 70s का, जब पाकिस्तान को एक ग्रोथ मॉडल दिखाया जाता था, 2 गैप मॉडल तमाम दुनिया ने फॉलो किया। और लेकिन उसके लिए कंडीशंस ये थी कि इन्फ्लेशन बहुत कम हुआ करता था, इन्फ्लेशन बहुत ही कंट्रोल में होता था, इंटरेस्ट रेट बड़े लो थे और दुनिया भर से हमारे पास फाइनेंसिंग आ रही थी, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, और थ्रू हमारे कमर्शियल बैंक्स, थ्रू इंडस्ट्रियल बैंक्स बड़े आसानी से लोन लोगों को मिलता था और वो एक के बाद दूसरी फैक्ट्रीज लगाते थे और 13% तक ग्रोथ हमने देखी। अब एक दौर ऐसा आया है कि जो कुछ मनी जमा होता है सिस्टम में वो सारा बैंक गवर्नमेंट ले लेती है और अपने कंजम्पशन पे खर्च कर देती है। कहीं से किसी को कोई फाइनेंस नहीं मिल रहा, चाहे बड़ा बिजनेस हो छोटा हो। इसी वजह से इकॉनमी बिल्कुल स्लो डाउन होती जा रही है। अतीकुर रहमान साहब ने एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल दिया है जिसको बेस उन्होंने हमारे यहाँ के लोकल एग्जाम्पल्स को दिया है कि आपको पता है कि जो कम्युनिटी बेस्ड बहुत सारे जो कम्युनिटीज़ हैं वो अपने कम्युनिटी मेंबर्स को सपोर्ट करती हैं। उसमें जो पैसे वाले लोग होते हैं वो थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हैं और अपने कम्युनिटी के 2-4 आदमियों को स्पॉन्सर करके उनको पाँव पे खड़ा करते हैं। मैंने एग्जांपल दी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, हमने भी ऐसे ही एक फ़ंड बनाया था, 10-10 हज़ार रियाल वगैरह डाला था, 20-50 लोग जमा होते थे और एक फ़ंड बनाते थे जिसकी मदद से हम पाकिस्तान अपने पाकिस्तानीज़ को जॉब दिलाते थे, उनको सेटलमेंट में मदद करते थे। हमारा एक्सपीरियंस ये रहा कि कोई भी लोन हमारा जो है ना वो ज़ाया नहीं गया, तमाम बच्चों ने अपने आके पैसे वापस किए एज़ फास्ट एज़ दे कुड। अतीक साहब का ये कहना है कि जो कम्युनिटी बेस्ड अभी काम हो रहा है वहाँ भी डिफ़ॉल्ट ना होने के बराबर है, बिकॉज पीपल फील सो मच ऑब्लिगेशन कि दे पे ऑफ दैट अमाउंट एंड दैट इज़ रिसाइकल्ड and somebody new is brought up.
अतीक साहब ने एग्जाम्पल दी मलेशिया की, थाईलैंड की, सिंगापुर की, कि वहाँ ये किया गया और वहाँ की इकोनॉमी चमक गई। जब तक हम छोटे बिजनेसेस को खड़ा नहीं करेंगे, बड़े बिजनेसेस कुछ नहीं कर सकते। बड़े बिजनेस की स्ट्रेंथ जो होती है, जो पावर आती है, वो छोटे बिजनेसेस से आती है। तमाम दुनिया मॉडल यही बताती है। आखिर में मैं यूएस का जिक्र करूंगा। यूएस में अभी जो मिट रॉनी साहब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आ रहे हैं, वो ओबामा को चैलेंज इस बात पे कर रहे हैं कि आई विल रीवाइटलाइज अमेरिका बाय रीवाइटलाइजिंग द स्मॉल बिजनेसेस। वो कह रहे हैं हम पूरी एम्फेसिस माइक्रो फाइनेंस पे लगा देंगे। आपको पता ही होगा कि इस वक्त ओबामा हेड्स द डिपार्टमेंट विच लुक्स आफ्टर माइक्रो फाइनेंस इन यूएस। ऑलरेडी लोग इतना उसकी अहमियत देते हैं, मिट रॉनी उससे भी ज़्यादा अहमियत देने की बात कर रहे हैं, बिकॉज ही नोज दैट इज द ओनली इंजन विच कैन किक स्टार्ट यूएस एंड मेक इट कम्पिटिटिव। अदरवाइज अमेरिका के हालात सही नहीं है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, प्रोग्राम खत्म करता हूँ। फीडबैक के लिए हमारा एड्रेस नोट कर लें, feedback@businessplustv.pk। खुदा हाफिज़। The show was sponsored by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company.